تو اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ دوست کون ہے اور منافق کون ہے اور دشمن کون ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ صفات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ حالات ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں دوستوں والی صفات ہوتی ہیں، لیکن حالات اس کو دشمنی پہ اتارتے ہیں، حالات اس کو منافق بناتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں میں دشمنی اور منافقت والی صفات بھی ہوتی ہیں، مگر حالات ان کو شاید دوست بنا دیتے ہیں کبھی، اور حالات ہی کبھی ان کو مزید نفرت کے اندر اور بغض میں اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی انٹروڈکشن ہی جو کرایا اپنی کتاب کا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیا، اللہ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک ہیں وہ جو پازیٹیوٹی میں ہمیشہ آگے ملیں گے آپ کو، جب انہیں کوئی پازیٹیو میسج آئے گا they will be always optimistic towards it۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر آگے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں نا، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرا لیں، اور اس کا اگر ہم مفہوم مخالف بھی نکالیں، دا اپوزٹ کانسیپٹ بھی نکالیں، آپ ڈرا لیں یا پیار کر لیں، امید دے دیں یا خوف دے دیں، ان کو بات نہیں سمجھ آ سکتی کبھی۔ تو پورا قرآن اس کے اوپر، پورا دین کا ایک بڑا پرسپیکٹو دشمنوں کی صفات کے اوپر بھی ہے، لیکن اللہ نے ان پہ صرف 2 آیتیں لیں اور پھر سبجیکٹ کو آگے کر دی، لیکن 14 آیتیں آگے ایگزرٹ کی اللہ نے ان کے اوپر، منافقین کے اوپر، جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، جو بھیڑ کی کھال کے اندر بھیڑی ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو چلتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ اپنا قبلہ بھی بدلتے ہیں، اپنا دین بھی بدلتے ہیں، اپنی وفائیں بھی بدلتے ہیں اور اپنی ادائیں بھی بدلتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے میرے خیال سے غالباً آیت نمبر 60 سے یا آیت نمبر 40 سے 120 تک یہودیوں کا ذکر کیا، مغضوب علیہم، جن پر جو اس حد تک گئے کہ اللہ نے ان پر عذاب پر عذاب، فباءوا بغضب علی غضب، ان پر ایک غضب کے بعد دوسرا غضب اترتا۔ تو ان کی صفات بھی اللہ نے بتائی کہ یہودی اللہ کے آگے سب سے ناپسندیدہ کیوں بنے۔ تو یہ 4 قسم کی کیٹیگوری کے لیے اللہ has discussed these 4 categories in سورہ بقرہ، یہی سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو پہچانو، لوگوں کو سمجھو۔ اگر تم نے پازیٹیوٹی کا کام کرنا ہے تو بھی سمجھو، اور اگر تم نے نیگیٹیوٹی کو روکنا ہے تو بھی سمجھو۔ تو کچھ صفات جو دوست کی ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مفاد کے اور بغیر بے لوس، جسے کہتے ہیں نا، بے لوس کرے گا وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ بغیر کسی غرض کے ہوں گے۔ یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے کسی کو دوستی کی دہلیز کی پہ آنے کی۔ دوست بنانے کا پہلا کرائیٹیریا، اور مطلب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے دوست بناتے ہیں پھر جج کرتے ہیں کہ دوست ہے یا نہیں۔ گہرا نقطہ ہے یہ، ذرا غور سے سمجھیے۔ پہلے رشتہ بنایا جاتا ہے، تعلق بنایا جاتا ہے، اور پھر جج کرتے ہیں کہ یہ دوست ہے، دشمن ہے، یہ منافق۔ حالانکہ مسلمان کی جو فراست ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ لیئرز رکھتا ہے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے، اور جب وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں وہاں تک، پھر اس کو بڑا مقام اس کو دیا جاتا ہے۔ تب تو ہم لوگ پہلے دن ہی نہ ڈل جاتے ہیں اگلے کے اوپر، نہ لٹ جاتے ہیں پہلے دن ہی، اور نہ ہی ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ ہم دروازے کبھی نہ کھولتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر جج کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے مین چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ بغیر غرض کے آپ کے ساتھ ہوگا۔ غرض کی نفی بہت لازم ہے۔ دوست
دوستی کو دوست کہنے کے لیے، غرض نہیں ہوگا اس کا۔ تعلق میں اور رشتے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا تو اللہ کا نظام ہے، جگہ جو اسے دی جائے گی نا، دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسری بڑی صفت ہے کہ انسان ڈرتا نہ ہو، اور ڈر کا تعلق اس کی ڈر اور غرض ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جب غرض ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ غرض ختم ہوگی تو وہ رشتے کے اندر جو انٹینسٹی ہے، تعلق کے اندر جو وہ مضبوطی ہے، اور وہ جو بغیر شرط کے، میں نے کہا ہے نا انکنڈیشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں اس کو، غرض کنڈیشن نہیں ہو سکتی اس میں کوئی، غرض سے اچھا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کسی شرط پہ دوستی نہیں ہوتی، مفاد بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو بھی آپ کہیں، آپ اسے غرض کہیں، مفاد کہیں، دوستی دو انسانوں کی کسی ایک احساس پر ہوتی ہے، وہ ایک احساس پر ہوتی ہے، اور وہ جتنا احساس مضبوط ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں، تعلق بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس دوستی کے بیچ کی بنیاد جو ہے وہ ایک تو یہ غرض نہیں ہے، شرائط ہوتی ہیں، وہ انڈرسٹوڈ شرائط ہوتی ہیں، لیکن لگائی نہیں جاتی کہ اگر تم ایسے ہو تو میں تم سے دوستی کروں گا، یا اگر تمہارا کل سٹیٹس کو بدل گیا تو تم میرے دوست، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ نہ دوستی کا اوقاتوں سے تعلق ہے، نہ حیثیتوں سے تعلق ہے، نہ سٹیٹس کو سے تعلق ہے۔ دوستی تو ایک دو انسانوں کے بیچ کے احساس کا نام ہے۔ پہلی، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ رشتہ جوڑنے سے پہلے بندے کو جو ہے وہ جانو، اور اگر غرض نہیں ہے تو تم اس کو دوستی کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہو، لیکن یہاں پہ بنیاد دو انسانوں کو آپس میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ریزن چاہیے ہوگا دنیا کچھ نہ کی۔ کچھ غرض تو ہوگا۔ تعلق ایک اور چیز ہے، دوستی ایک اور چیز ہے۔ صحیح۔ دوستی کے اندر تعلق کی بنیاد تو آپ کی دنیا ہی بنے گی، یا دنیا بنے گی، یا کوئی کام پڑے گا، یا روحانی کام پڑے گا، یا جسمانی کام پڑے گا، لیکن دوستی جو ہوگی نا اس کے اندر وہ ایک ایسا ایک احساس ہوگا، اور وہ اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ بنتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار پہلا اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری صفت کہ شروعات کے اندر نا ایک لحاظ ہوگا، اس کے اندر شروعات میں ایک لحاظ ہوتا ہے اس کے اندر، پھر وہ لحاظ ایک پازیٹیو بد لحاظی میں جاتا ہے کہ جہاں وہ تنقید بھی کرتا ہے کہ اس کو آگے نقصان نہ ہو جائے، اور تصحیح بھی کرتا ہے۔ تو جس رشتے کے اندر ایک دوسرے کو پازیٹیو کرٹیسزم نہ ہو، وہ بھی دوستی جو ہے نا، وہ بھی دوستی نہیں بن سکتی وہ آگے سے۔ نمبر 3، اس کا ایک اسپرچول ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ دو جانیں آپس کے اندر جو ہے نا، وہ محسوس کریں گی کہ یار مجھے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ، میں بغیر گارڈ کے اس کے ساتھ ملتا ہوں، بغیر یعنی میں ریزرو نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، مطلب میں کھل سکتا ہوں، کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ گارڈ ڈاؤن ہوگا، گارڈ ڈاؤن تبھی ہوگا جب سنسیریٹی کا ایلیمنٹ اس نے دکھایا ہوگا۔ منافق بھی وہی سنسیریٹی دکھاتا ہے، لیکن وہ پکڑی جاتی ہے کہیں،